السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب هل یجعل للنساء یوم علی حدۃ فی العلم۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر ایک یہ باب باندھا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان ہے اس سلسلے میں کیا عورتوں کے لیے تعلیم دین کے خاطر علیحدہ سے الگ سے کوئی دن مقرر کیا جائے، تو اس تعلق سے یہ باب باندھا کہ عورتوں کے لیے الگ سے علم کی تعلیم دینے کے لیے کیا الگ سے دن مقرر کیا جائے یا نہیں، یا مردوں کے ساتھ ہی۔ تو اس تعلق سے اس سے پہلے بھی باب گزر چکا ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ عورتوں کے لیے بھی الگ سے دن مقرر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اندیشہ فتنہ اور فساد نہ ہو، اور اگر اندیشہ فتنہ و فساد ہو تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے الگ سے کوئی عالم تعلیم کے لیے دن مقرر کرے یا دن مقرر کیے بغیر ہی ان کو تعلیم دے تو ایسی صورت میں درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر فتنہ کا اور فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے دن مقرر کرنا یہ جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دن الگ سے مقرر کر دیا کریں تاکہ ہم بھی دین کی تعلیم حاصل کر لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن مقرر الگ سے کر دیا، اور سرکار نے ان کو نصیحت اور تعلیم دی، نصیحت فرمائی۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جو یہ باب باندھا، باب هل یجعل للنساء یوم علی حدۃ فی العلم، یہاں پر یومن جو ہے یہ یجعلو کا نائب فاعل ہے۔ باب ہے اس بیان میں کہ کیا عورتوں کے لیے کوئی دن علم کے سلسلے میں علیحدہ سے مقرر کیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں باب ہے۔ علی حدۃ، تو حدۃ جو ہے یہ وحد یحد سے مصدر ہے، جیسے کہ وعد یعد سے واو کو حذف کر کے عدۃ کر دیا جاتا ہے، ایسی وحد یحد سے وحدن تھا تو واو کو حذف کر کے اور عوض میں آخر میں تا لا کر حدۃ کر دیا گیا، تو علی حدۃ الگ کے معنی میں۔ اس باب سے پہلے امام بخاری نے جو باب باندھا تھا اس باب میں علم کے اٹھنے کی کیفیت کا ذکر تھا کہ علم کیسے اٹھے گا۔ اس بیان کا فائدہ تحصیل علم پر ابھارنا ہے، اس باب کا فائدہ بھی علمی باتوں کے سیکھنے پر ابھارنا ہے، کیونکہ ماقبل میں جو باب گزرا وہ علم کے اٹھنے کے تعلق سے تھا کہ کیسے علم کو اٹھایا جائے گا۔ تو اب علم کو اٹھانے کا باب باندھا، اس سے مقصد یہ تھا کہ علم اٹھ جائے گا تاکہ لوگوں کو رغبت حاصل ہو اور وہ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دے، تو لوگوں در حقیقت رفع علم سے لوگوں کو علم حاصل کرنے پر ابھارنا تھا مقصود۔ تو جیسے کہ علم حاصل کرنے پر ابھارنا یہ اس باب سے سمجھ میں آیا، ویسے یہاں پر بھی عورتوں کے لیے اگر الگ سے تعلیم کا دن مقرر کیا جائے گا
تو اس سے بھی علم پر ابھارنا اور تحصیل علم پر ابھارنا سمجھ میں آئے گا۔ تو اس قدر مشترک کی بنا پر اس باب کو مذکورہ باب سے مناسبت ہے۔ اس کے تحت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے حدیث ذکر کی، فرماتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنی ابن الاصبہانی۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی ابن اصبہانی نے۔ تو یہاں پر ابن الاصبہانی ہے، ان کا نام ذکر نہیں ہے یہاں پر، اس میں چونکہ ابہام ہے، ابن الاصبہانی صرف اس سند میں ہے، اسی لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ایک ایسی بھی سند آگے ذکر کر دیں گے جس میں یہ ابہام ختم ہو جائے گا۔ قال ابن اصبہانی نے کہا سمعت ابا صالح ذکوان یحدث عن ابی سعید الخدری، میں نے ابو صالح ذکوان کو ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ قال کہ انہوں نے فرمایا، یعنی میں نے ابو صالح ذکوان کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے۔ قال حضرت ابو سعید خدری نے کہا قال النساء، عورتوں نے کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر النساء یہ فاعل ہے قالا کا، اور قالا یہ مذکر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ النساء جمع تکسیر ہے جس میں دونوں امر جائز ہیں، قالت النساء بھی کہنا جائز ہے اور قال النساء بھی کہنا جائز ہے۔ جیسے کہ آپ نے ہدایت النو وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ قامت الرجال اور قام الرجال دونوں کہنا جائز ہے، کیونکہ جمع تکسیر جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے قالت قامت الرجال بھی کہنا جائز ہے، اور جمع کے اگر اس میں مؤنث کا اعتبار نہ کیا جائے، حکم مؤنث کا اعتبار نہ کیا جائے تو قام الرجال بھی کہنا صحیح ہے۔ قال النساء، تو نساء جو ہے یہ جمع تکسیر ہے، اس لیے قال النساء اور قالت النساء دونوں امر جائز تھے، اس لیے یہاں پر امر جائز کے لحاظ سے یہاں پر قال النساء یہاں پر موجود ہے۔ عورتوں نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، غلبنا علیک الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں مرد ہم پر غالب آ گئے۔ آپ کی بارگاہ میں مرد ہم پر غالب آ گئے، یعنی آپ کی بارگاہ میں مرد زیادہ تر حاضر ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مختلط ہونے سے بچتی ہیں، اس لیے عورتوں تک آپ کی آواز صاف نہیں پہنچ پاتی ہے، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے علیحدہ سے دن مقرر فرما دیں۔ فاجعل لنا یوما من نفسک، یا رسول اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیجئے۔ فوعدہن یوما لقیہن فیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ایک دن کا وعدہ کر لیا۔ اب کون سا دن مقرر کیا اس کی تو تفصیل نہیں ملتی، لیکن ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ایک دن کا وعدہ کر لیا۔ فوعدہن یوما، تو سرکار نے ان عورتوں سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ لقیہن فیہ، جس دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے پاس جاتے، فوعظہن، تو ان سب عورتوں کو واعظ فرماتے، نصیحت فرماتے، یعنی ایک دن مقرر کر لیا جس دن میں وہ عورتیں سب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی تھیں اور سرکار تشریف لے جاتے اور ان کو وہاں پر جانے کے بعد، ان سے ملنے کے بعد سرکار ان کو نصیحت فرماتے۔ لقیہن کا معنی اسی دن میں ان عورتوں سے ملنے کا مطلب یہاں پر ان کے یہاں جاتے جہاں پر وہ جمع ہوتی۔ فوعظہن، تو سرکار ان کو نصیحت فرماتے، وامرہن، اور انہیں حکم دیتے، یعنی
ان کو احکام بیان کرتے۔ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ۔ تو سرکار ان کو حکم دیتے فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ، تو انہی امور میں جو سرکار نے ان عورتوں کے سامنے بیان فرمائے تھے، انہی امور میں سے ایک امر اور ایک بات یہ بھی تھی، کیا؟ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً، تم میں سے کوئی عورت نہیں ہے، ما نافیہ، ما منکن امرأۃ، تم میں سے کوئی ایسی عورت نہیں ہے تقدم ثلاثۃ من ولدہا، جو اپنی اولاد سے 3 بچوں کو آگے بھیجے۔ قدم یقدم تقدیم، آگے کرنا، اپنی اولاد میں سے 3 بچوں کو آگے کرے۔ آگے کرنے کا مطلب یہ ہے، سرکار کی اس سے مراد یہ تھی کہ تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے 3 بچے اس کی زندگی میں انتقال کر جائیں، وہ آگے چلے جائیں۔ انتقال کرنا مقصود یہاں پر مراد ہے، یعنی تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے 3 بچے، جو اپنے 3 بچوں کو آگے کر دے، یعنی اس کے بچے نابالغی کی حالت میں انتقال کر جائیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے بچے انتقال کر جائیں، تو ان میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے الا کان لہا حجابا، مگر یہ کہ وہ اولادیں، وہ بچے اس عورت کے لیے حجاب بن جائیں گے اور مانع بن جائیں گے من النار، آگ سے، یعنی جہنم سے مانع بن جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب خلاصہ یہ نکلا کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی عورت کے 3 بچے اس کے سامنے نابالغ ہونے کی حالت میں انتقال کر گئے، تو وہ عورت کے وہ بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ فقالت امرأۃ، تو کسی عورت نے کہا، وسنین، یا رسول اللہ اگر کسی عورت کے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ 2 بچے اس کے لیے آڑ بنیں گے؟ فقال وسنین، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر 2 بچے بھی انتقال ہو گیا، 2 بچوں کا بھی، تو وہ دونوں بچے بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گے۔ اس حدیث پاک میں جو یہ جملہ ہے فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، اس جملے سے حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ سرکار نے فرمایا، یہاں پر امرأۃ کا ذکر سرکار نے فرمایا، چونکہ عورتوں کی مجلس تھی، اس لیے بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرأۃ کا ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا، تو وہ بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ یہاں عورتوں کا ذکر بالخصوص ہے کیونکہ مجلس عورتوں کی تھی، ورنہ تو یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ماؤں کے لیے ہی صرف نہیں ہے، بلکہ یہ والد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر اس کے، ظاہر بات ہے اگر بچوں کا انتقال ہو گیا تو یہ بچے اپنے والد کے لیے بھی جہنم سے آڑ بنیں گے۔ ایسی اس حدیث پاک میں جو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا 3 بچوں کا انتقال ہو جائے، تو اسی وقت ایک خاتون نے یہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 بچے بھی اس کے لیے آڑ بن جائیں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث پاک ہے، اب اس حدیث پاک سے 3 اور 2 کے بارے میں پتہ چل گیا، لیکن اگر کسی کا ایک بھی بچہ اگر انتقال کر گیا تو کیا وہ آڑ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دوسری حدیث ہے، جس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ایک بچے کا انتقال ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ ایک بچہ بھی جہنم سے مضبوط آڑ ثابت ہوگا۔ تو دوسری حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بچے کا بھی اگر انتقال ہو گیا نابالغی کی حالت میں، تو ایسی صورت میں وہ ایک بچہ بھی والدین کے لیے جہنم سے آڑ بنے گا۔
تو انتقال کرنے والے جو بچے ہیں ماں باپ دونوں کے لیے جہنم سے حجاب ہوں گے، آڑ ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں جو ماں کی تخصیص ہے وہ تو یا تو اس وجہ سے ہے کیونکہ صرف عورتوں کی وہ مجلس تھی، یا اس وجہ سے ہے کہ بچے کے انتقال پر رنج و غم وہ ماں کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگلی حدیث امام بخاری نے ذکر کی، حدثنی محمد بن بشار، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا غندر، ہم سے حدیث بیان کی غندر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن عبد الرحمن ابن الاصبہانی، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے روایت کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن اصبہانی سے۔ اب یہ سند امام بخاری نے ذکر کی اور فرمایا وہ روایت کرتے ہیں عن زکوان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہذا، اسی حدیث کو، جس حدیث کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا۔ تو اسی حدیث کی سند امام بخاری نے ایک اور ذکر کر دی۔ مقصد کیا ہے امام بخاری کا کہ مذکورہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی تھی اس حدیث کی سند میں ابن اصبہانی کا ذکر آیا، وہاں پر نام مذکور نہیں تھا، تو وہاں پر ابن اصبہانی میں ابہام تھا، لیکن امام بخاری نے ایک دوسری سند پیش کی جس میں ابن اصبہانی کا نام مذکور ہے، یعنی عبد الرحمن ہے، تو یہاں پر وہ ابہام ختم ہو گیا، اس لیے امام بخاری نے اسی حدیث کی ایک دوسری سند یہاں پر ذکر کر دی۔ وعن عبد الرحمن ابن الاصبہانی، اور عبد الرحمن ابن اصبہانی سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا حازم عن ابی ہریرہ، میں نے ابو حازم کو سنا کہ وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، قال سرکار نے فرمایا ثلاثۃ لم یبلغوا الحنث، کہ 3 بچے جو ابھی بلوغ کو نہ پہنچے ہوں۔ تو بلوغ کو نہ پہنچے، چونکہ ما قبل کی حدیث میں یہ بھی ابہام تھا، وہاں پر سرکار نے ثلاثۃ فرمایا کہ 3 بچے جن کو کسی عورت نے اگلے کر دیا ہو۔ اب وہاں پر ثلاثۃ سے مراد کون سے بچے ہیں، نابالغ یا بالغ؟ تو امام بخاری وہاں پر بھی ابہام تھا، اس لیے امام بخاری نے ایک دوسری سند سے ایک دوسری حدیث کے جملے نقل کر دیے اور فرمایا کہ عبد الرحمن بن اصبہانی نے روایت کی ہے، ان سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حازم کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ثلاثۃ لم یبلغوا الحنث، یہ 3 بچے وہ ہیں کہ جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، یہ والدین کے لیے جہنم سے حجاب ہوں گے۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے 2 ابہاموں کو دور کرنے کے لیے یہ ذکر کیا۔ تو پہلا ابہام تو یہ تھا کہ ابن اصبہانی کا نام مذکور نہیں تھا سند میں، تو اب دوسری سند ذکر کر دی جس سے عبد الرحمن بن الاصبہانی معلوم ہو گیا۔ اور دوسرا ابہام یہ تھا کہ اس میں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 3 بچے کون سے ہیں، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو دوسری سند ذکر کر کے امام بخاری نے اس ابہام کو بھی دور کر دیا کہ یہاں پر وہ بچے مراد ہیں جو لم یبلغوا الحنث، جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ دونوں سندیں ذکر کر کے 2 ابہام دور کیے۔ اس حدیث پاک جو ابھی ہم نے پڑھی، اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عورتیں اپنے دین سے متعلق باتیں عالم دین سے معلوم کر سکتی ہیں، اور یہ معلوم کرنا یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ وعدہ خیر کرنا یہ جائز ہے، وعدہ شر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وعدہ خیر کرنا، بھلائی کا وعدہ کرنا، اور تعلیم چونکہ بھلی ہے، اچھی چیز ہے،
اس لیے سرکار نے وعدہ خیر فرمایا، پتہ چلا کہ وعدہ خیر کرنا یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بچے کے انتقال پر غم کرنے والی عورت کو اجر ملے گا، کیونکہ سرکار نے عورتوں کا ذکر بالخصوص کیا، کیونکہ ان کو غم اپنے بچوں کے انتقال پر زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ حجاب اپنے والد کے لیے بھی بچے ہوں گے۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے، نابالغی میں بھی انتقال ہوتا ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم سے حجاب جب ماں باپ کے لیے بنیں گے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جنت میں داخل کریں گے ماں باپ کو، اور جب جنت میں داخل کریں گے تو وہ خود بھی تو جنت میں ہوں گے۔ یہ چند باتیں ما قبل کی حدیث سے سمجھ میں آ گئی۔